نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے کہ علی بلال تشدد سے نہیں مرا۔ پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مقتول پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی ہلاکت کے حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آئی جی پنجاب عثمان انور کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بندہ مرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لوگوں پر تشدد کرنے کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی۔ کارکن کی ہلاکت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعظم پنجاب چودھری پرویز الہی نے مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر زلشا کی ہلاکت کے قصورواروں کو جوڈیشنل انکوائری کروا کے پھانسی دی جائے۔ اپنے ایک بیان میں مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ میں رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو سزا ہو چکی ہوتی تو آج سانحہ زمان پاک رونما نہ ہوتا۔ جوڈیشنل انکوائری کر کے زلشا کے قتل کے قصورواروں کو پھانسی دی جائے۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں رہنما تحریک انصاف شہباز گل پر آج فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کو آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر شہباز گل کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی تھی۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی رہنما نے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں 2 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جس میں شہباز گل نے سپریم کورٹ میں ارشد شریف از خود نوٹس کیس کے فیصلے تک سماعت روکنے کی استدعا کی تھی۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے، ہر ایک نے انگوٹھا رکھ کر اپنا حصہ لے لیا ہے۔ فضل الرحمان نے ہاؤسنگ، مذہبی امور اور مواصلات دبوچ لیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا کہ ملک اقتصادی، انتظامی اور سماجی بحران میں آ گیا ہے۔ آئینی اور قانونی بحران شدید ترین ہوتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آخری امید ہے۔ آئین، قانون اور اپنی عزت کو بچائیں، بالآخر غریب مرے گا یا سڑکوں پر آئے گا۔ اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں راجہ خرم نواز عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کے طلب کرنے پر علی امین گنڈاپور پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے انہیں مسلسل غیر حاضر رہنے پر اشتہار قرار دینے کے لیے کارروائی شروع کر دی، جس کے لیے عدالت نے ملزم علی امین کا اشتہار جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کی ضمانت کی درخواست بھی خارج کر دی۔ عدالت نے علی نواز ایوان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 12 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تفتیشی افسر کو 3:30 بجے تک شناخت رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جوڈیشنل کمپلیکس پر حملے میں پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کی شناخت پریڈ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کارکنوں کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وکیل بابر ایوان، عتیق صدیق، انصاف لائرز فورم ٹیم اور تفتیشی افسر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر رانا موسیٰ طاہر شناخت پریڈ کے لیے اڈیالہ جیل گئے۔ جوڈیشنل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ سے متعلق کیس میں گرفتار ملزمان کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے۔ نواب شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عمران بیگ سے۔ ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد جناب امیر سعود مکسی صاحب کے احکامات پر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ بی سیکشن کے ایس ایچ او کی کامیاب کارروائی 3 بدنام زمانہ منشیات فروش میر گل خاص تیلی، دریا خان میراسی اور یار محمد رنگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1100 گرام چرس، گٹکا، مین پری اور 4 بوتل وسکی پوائنٹ کی برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نواب شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عمران بیگ سے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد کے تعلقہ نواب شاہ کے علاقے افضل شاہ کالونی میں فری موبائل میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 270 مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ کئی مریضوں کے الٹرا ساؤنڈ اور کئی کے مختلف اقسام کے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ بعد ازاں مریضوں کو فری میڈیسن بھی فراہم کی گئیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن تعلقہ نواب شاہ شعبہ ہیلتھ کے ذمہ دار ڈاکٹر ماروق نے خود فری موبائل میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا معائنہ بھی کیا اور ان کی ممکن مدد بھی کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد صدر محمد سلمان نے ڈاکٹر اور والنٹیئرز کی ٹیم کو سراہا اور کہا کہ الحمدللہ الخدمت کے والنٹیئرز اور ڈاکٹرز جہاں انسانیت کی خدمت کا درد رکھتے ہیں، وہاں والنٹیئرز کا اس طرح دکھی انسانیت کے کام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد کی عوام میں بھلائی کا جذبہ ختم نہیں ہوا اور ان کا اس طرح بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینا قابل دید ہے۔
नवाब शाह से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान बेग से। मरकजी चेयरमैन एपका पाकिस्तान मैडम फलक नाज को मरकजी सेक्रेटरी जनरल एपका आरिफ बलोच नवाब शाह आमद पर फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे इमरान अली की रिपोर्ट। गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस की आगाही महम, लोगों को सेफ्टी रूल और हेलमेट के बारे में आगाही दी गई। हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में उसके फ़वाइद हैं, उसके बारे ये शहर को बताया जा रहा है। उसके लिए कि हेलमेट भी रखी गई है। ये दूसरी काबिश है पाकिस्तान की तरफ से, और हमने भी रखे हैं जो लोग हेलमेट पहन के आ रहे हैं उनको फ्लावर पेश किया जाता है, और जो गैर हेलमेट है उसको हेलमेट दिया जाता है। तो इसका मकसद यही है कि लोगों में अब आगाही जो है पैदा करना, ताकि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपनी जानों को महफूज बनाएं। क्योंकि रोड के ऊपर ट्रैफिक अब तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, जिसमें गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट में भी इजाफा हो रहा है। और उसकी सबसे मेन वजह जो है गवर्नमेंट जो है मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल पे अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो यकीनी तौर पर ये आपको महफूज बनाएगा। एंटीसिटी जो है एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक हेलमेट पहनने से ये 70% होती है। इसका मकसद यही है कि सेफ्टी फराहम करना लोगों को। और इंशाल्लाह ये एक मुहिम जो है शुरू हो गई, और इंशाल्लाह इसका सिलसिला जैसे गुजरांवाला में इंशाल्लाह जारी है। जी बिल्कुल, आपके तवज्जो से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, और इसका मेन मकसद यही है लोगों को जान माल सरकार जो हम कर रहे हैं वो उनके सफ़र को महफूज बना रहे हैं। और ये इसी तौर मुमकिन हो सकेगा अगर आप ट्रैफिक मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और बाइक जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। इसे अपने जान बचाना है, और इसमें आगाही का मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि हेलमेट मेरे लिए कितना मुफीद है। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। बहावन नगर पुलिस खिदमत मरकज रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब सैयद अली रजा साहब और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने बहावन नगर की आवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर DPO ऑफिस में कायम किया, और आने वाले साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अमल करवाने पर बहावन नगर की आवाम को हकीकी मानों में तहफ़्फ़ुज़ मिला, जिस पर पंजाब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब सैयद अली रजा साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं।